لیکن میں نے پہلے کہا استقامت کی راہ میں دو چیز جو ہے رکاوٹ کرتی ہے. ایک ڈر، لوگوں کا ڈر، لوگوں کا خوف. دیکھا لوگوں کے ڈر کو انہوں نے کوئی ملحوظ خاطر نہیں کیا، دام سے نہیں پھرے. اس کا حرص، مالک کی لالچ جو آدمی کو حق سے دور رکھتی ہے. اس پہ میں ایک دو واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں. صحابہ کرام کا واقعہ. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں. جنگ تبوک کا موقع ہے. اب حضرت نے کہا ہے کہ ہمیں روم سے جنگ ہے. روم کون ہے؟ اس کا سپر پاور طاقت ہے، جنگ کرنا ہے. مسلمانوں کے بعد تھا ہی کیا، لیکن جتنا ہو سکتا ہے انہوں نے پوری تیاری کی. ہر ایک صحابی تیاری لگ گئے. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میرے پاس پہلے سے 2 گھوڑا موجود تھا، میں تیار کیا ہوا تھا. میں نے کہا کل تیار کر لوں گا. یہاں تک وقت آ گیا. حضرت صحابہ کے ساتھ لگے پوچھ کر گئے، روانہ ہو گئے. میں نے کچھ تیاری نہیں کیا. پھر میں نے سوچا کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس تیز رو گھوڑا ہے، میں گھوڑے پر چڑھوں گا اور نبی کو پا لوں گا، ابھی وہاں پہنچ جاؤں گا. لیکن دن ب دن آگے بڑھتا گیا، میں کچھ کام میں لگ گیا، تیاری نہیں کر سکا. حضرت وسلم جو ہے دور نکل گئے کہ میں سوچا اب وہاں جانا ممکن نہیں ہے، یا لوگ نہیں پا پائیں گے. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ نکلتا دیکھتا مدینے کے اندر وہی لوگ موجود ہیں جن پر نفاق کی مہر لگی ہوئی ہے، یا پھر وہ لوگ ہیں جو کمزور ہیں، بوڑھے بچے ہیں. جب میں دیکھتا تو مجھے بہت شرمندگی ہوتی کہ میں پیچھے کیوں رہ گیا. حالانکہ میں ہر جنگ میں شامل ہو چکا تھا، کسی سے پیچھے رہا سوائے جنگ بدر کے. اس موقع جنگ بدر کا جو پلان ہی نہیں تھا، بعد میں کوئی اور معاملہ تھا، کوئی اور معاملہ ہو گیا. میں جو ہے کہ پیچھے رہا تھا، میں بہت پریشان تھا. پھر اب میں سوچنے لگا کہ نبی آئیں گے، نبی کے سامنے کچھ چھوٹا بہانہ کر دیں گے کہ میں یہ معاملہ ہو گیا تھا. پھر وہ باتیں ہیں کہ وہ دن بھی آ گیا. السلام وہاں گئے، ایک دن وہاں 1 مہینہ پڑاؤ ڈالا. جب رومیوں کو خبر ملی کہ مسلمان جو ہیں یہاں آ چکے ہیں، ان کی ہمت پست ہو گئی. لڑائی کا ارادہ نہیں کیا، لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا. 1 مہینے بعد رسول جو ہے واپس آتے ہیں. یہ وہ جنگ تھی اس میں مسلمانوں کو بڑی پریشانی کی لاحق ہوئی. بہت دور دراز کا راستہ تھا. مسلمانوں کو بھوک اور پیاس کے خاطر پتے چبانے پڑے. پتے سوچتے ببول کے پتے چبانے پڑے. اور صحابی رسول کہتے ہیں پتے کھانے کو سن کر لیٹنگ ایسے ہوا کرتے جیسے بکری کی میگنی ہوا کرتی ہے، ویسے ہوا کرتی تھی. خیر جو ہے وہ آپ وہاں سے واپس آئے. صبح آپ کا معمول تھا کہ ابا واپس آتے تھے، پہلے مسجد جاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر وہاں بیٹھتے تھے، جو ملنے والے آتے تھے، کوئی باتیں ہوا کرتی تھی. ایسے ہی ہوا. اب رسول جو ہے واپس آئے، مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی. سب لوگ گئے، 80 آدمی تھے. سب نے جھوٹا بہانہ بنایا. منافقین گئے اور بہانہ بنایا کہ یہ ہوا وہ ہوا، نہیں جا سکے. سب کا چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا. لیکن 3 آدمی تو ایسی بات نہیں ہے. حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے پہلے سوچا تھا کہ جھوٹ بولنے کی، یہاں آ کے میں جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی. میں نے کہا وسلم اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ تعالیٰ علیم خبیر ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اس لیے میں سچ بتاتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی مجبوری نہیں تھی، میرے پاس 2 گھوڑے پہلے تیار تھے. ہاں یہ بات الگ تھی کہ گرمی کا زمانہ تھا، کھجور پک رہے تھے. سارا یہ زمانہ وہ زمانہ تھا جو سائے پیدا کرتے ہیں، یہ بات الگ تھی. اس لیے میرے پاس کوئی نہیں تھا، بس میں یوں ہی نہیں جا پایا کہ آج کل کرتے کرتے نکل گیا. فرمایا کہ میں تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اب حضرت کعب وہاں واپس آ گئے. لوگوں نے کہا تم بھی جھوٹ بولے تو بچ جاتے. تم نے کہا میرے کو اور بھی کہاں جو آ رہے ہیں. بلال بن امیہ بن ربی یہ 3 صحابی ہیں جنہوں نے سچ کہا تھا، اور 80 لوگ تھے جھوٹ بول کے بچ گئے. تینوں نے سچ کہا. تینوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ پتہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کا اعلان آیا، اللہ نے حکم کیا کہ ان تینوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے. ان تینوں سے کوئی بات نہ کرے، ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا.
حضرت کعب بن مالک فرماتے تھے وہ دونوں تھے بوڑھے تھے گھر میں رہا کرتے تھے، میں جوان تھا طاقتور تھا، میں مسجد آیا کرتا تھا، میں لوگوں سے ملتا، لوگ اسلام پتہ نہیں کوئی مجھے جواب نہیں دیتے تھے، جواب دیتے میں راستے دیتے تھے، مسلام نہیں دیتے تھے، پھر مسجد میں آتا حضرت کے پیچھے آپ وسلم جو ہے کب اسلام کرتا حضرت منہ موڑ لیتے، اندازہ کہ کتنا دردناک معاملہ ہوتے تھے، نبی اسلام کو نبی جو ہے منہ موڑ لیتے ہیں، جب جو ہے حضرت کہتے جب میں نماز پڑھتا تھا نبی مجھے دیکھتے تھے، جب اسلام پھیرتا تھا جب میں نبی کو دیکھتا نبی مجھ سے آنکھیں موڑ لیتے تھے، عجیب معاملہ تھا۔ ایک دن میرا بھائی کا باغیچہ تھا، باغان تھا، کھجور کا باغ تھا، عقبہ نام کا، ان کے باغ میں گیا، گیٹ بند تھا، دیوار پر آنکھ کر کے میں اندر داخل ہوا، جانے کے بعد میں کو سلام کیا، اسلام پر جواب نہیں دیا، میرے بھائی اسلام پر جواب نہیں دیا، مجھے تکلیف ہوئی کہ میں بڑی کتنی مشقت سے یہاں پہنچا ہوں، کہا اے میرے بھائی کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے پیار ہے، کچھ جواب نہیں دیا، کہا میرے بھائی تو ابھی جانتا کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، پھر کچھ جواب نہیں دیا۔ حضرت مالک کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھا میرے آنکھ سے آنسو آ پڑا، یہ کیا معاملہ ہے کہ میں اسلام بھائی کو اسلام کر رہا ہوں، اتنا تو میں کوئی بھائی کو جواب نہیں دے رہا ہے، اس ایک نہیں دو 40 دن تک یہ معاملہ رہا۔ پھر میں وہاں سے واپس آیا، ایک دن میں بازار میں گھوم رہا تھا کہ شام کے تجارتی آئے ہوئے تھے، تجارتی کہہ رہا تھا کون ہے جو مجھے بتائے گا کہ کعب بن مالک کون ہے؟ لوگ سارا کیا وہی جو کعب بن مالک ہے، یہ بتایا یہ بات غور سے سنیے، وہ کسان نے وہ جو شام تجارتی آیا تھا ایک خط دیا، کہا یہ خط ہے آپ کو غسان کے بادشاہ نے خط دیا ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں قاری تھا، میں پڑھنا لکھنا جانتا تھا، بہت کم لوگ جو پڑھنا تھے اس میں بھی پڑھنا لکھنا جانتا تھا، میں نے خط کو لیا، میں نے خط کو پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا مجھے خبر ملی ہے کہ تیرے ساتھی نے تم پر جفا کیا ہے، ظلم کیا ہے، اے کعب بن مالک مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیرے ساتھی نے، تیرے نبی نے تیرے پر ظلم کیا ہے، تم نے بائیکاٹ کر دیا ہے، تم سے کوئی بات چیت نہیں کرتا ہے، اے کعب بن مالک تو اس لائق نہیں کہ ظلم جاتی کی جائے، تو پڑھا لکھا انسان ہے، قابل انسان ہے، اے کعب بن مالک تو ہمارے یہاں آ جاؤ، ہم تمہیں پناہ دیں گے، عزت دیں گے، ہم تمہیں اعلیٰ مزہ عطا کریں گے، بلکہ ایک روایت میں یہ ہے ہم اپنے آج زندہ تم کو دے دیں گے، اپنی بیٹی سے تم کو بیاہ دیں گے۔ ذرا کیجیے کتنا بڑا آفر کیا جانا ہے، کتنا بڑا آفر ہے، یہ وہ زمانہ ہے جب ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا ہے، کوئی بات نہیں کر رہا ہے، ایک نہیں 40 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، کوئی بات نہیں کر رہا ہے، اس عرصے میں کون کلام دے رہا ہے؟ غسان کا بادشاہ کہہ رہا ہے اے کعب بن مالک مجھے معلوم ہوا ہے تیرے پر دفعہ کا ظلم زیادتی کیا ہے، تم میرے یہاں آ جا، میں تمہیں پناہ دوں گا، اپنی آدھی سرزمین تمہیں حوالے کر دوں گا، اپنی بیٹی سے بیاہ دوں گا، کتنا بڑا آفر ہے، لیکن قربان جائیے کعب بن مالک کے ایمان پر، کہا خط کو دیکھا، خط پڑھا، آنکھ سے آنسو آ گئے، کہا میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ میرے ایمان کا سودا ہو رہا ہے، میرے ایمان کی بکری ہو رہی ہے، رو پڑے، خط کو لیا اور فوراً سے بعد آنکھ حوالے کر دیا، جلا دیا۔ وہ صحابہ تھے جن کے ایمان کے راستے میں نہ جان رکاوٹ آئی، نہ دل رکاوٹ آیا، نہ مال اس رکاوٹ کا آیا، خط کو پھاڑ دیا۔ اتنا ہی نہیں 40 دن کے بعد پھر اور حکم آیا، حکم یہ آیا ایک آدمی آتا کہتا اے کعب بن مالک اللہ کا حکم ہے کہ اب تم بیوی سے الگ ہو جا، بیوی سے الگ ہو جا، 40 دن تک جو بیوی کے ساتھ تھے، آپ کہا بیوی سے الگ ہو جا، معمولی بات نہیں ہے۔ کعب بن مالک نے کہا کیا میں طلاق دے دوں؟ کہا نہیں طلاق مت دو، ولیکن لا یقاربنک، طلاق ہاں میں تمہیں قریب نہیں ہو،
हल्का बिन मालिक ने बीवी को मैं बिल्कुल तन्हा हो गए, कोई नहीं रहा, किससे बात करें। बीवी जो हमराज हुआ करती है वो भी अलग हो गई, कितना बड़ा इम्तिहान उनका है। इसी हाल में 50 दिन गुजरे, 50 दिन हो गया कि अल्लाह ताला ने वो 30 आदमी जो पीछे रह गए थे, अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर लिया है। फजर का वक्त था, वसल्लम ने कहा कि देखो काब बिन मालिक का जो है तौबा कबूल कर ली गई है। जल्दी से एक आदमी उसी वक्त जो है पहाड़ी पर चढ़ा, कहा काब बिन मालिक सुनो।